اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کے خاص فضل و کرم سے۔ سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں موقع، ہمت اور توفیق دے رکھی کہ ہم اس کے کلام سے اپنے دن کا آغاز کریں، اور اس کے اوپر ایک اور شکر، ایک اور بات پر شکر کہ اللہ تعالی ہمیں ایک اور رمضان کی توفیق دے رہا ہے جو انشاءاللہ ایک دو دن میں شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری نعمتوں کو صحیح معنوں میں اس دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ بنائے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم اللہ کی ان نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق اس طرح سے استعمال کریں اور اس طرح سے اپنی کمائی کمائیں جو ہمیں نہ صرف اس دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو بلکہ آخرت میں بھی ہمیں وہ ذلت اور رسوائی کے عذاب سے بچائے اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں اپنی اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ اس کے خاص رحمت کے خزانے جو ہیں وہ بھی قیامت کے دن ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران ایک مدنی سورہ ہے جو مدینہ میں یا ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا نزول کا پیریڈ بھی کافی لمبا ہے، یعنی یہ سورت بھی کافی بڑی ہے، اور اس کا نزول کا پیریڈ جو ہے وہ بھی ہجرت کے بعد بہت دیر تک رہا۔ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہم نے مکمل کی، اور سورہ آل عمران، اس کے موضوعات تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ جس طرح سے سورہ بقرہ میں زیادہ تر جو موضوعات زیر بحث رہے وہ اہل کتاب، پچھلی امتوں کے اہل کتاب جس میں یہودی اور عیسائی وہ شامل ہیں، اس کے علاوہ مشرکین اور منافقین جو ہے ان کا بھی کچھ تذکرہ، اور خاص کر تحویل قبلہ کے بعد پھر جو ایک نئی امت جس کو امت محمدی کہتے ہیں، جس کو ایک نیا رتبہ، ایک مرکزی حیثیت ملی، اس کے بارے میں بہت سارے احکامات اور بہت ساری نعمتیں جو ان کے لیے آئندہ آنے والے قیامت تک کے لیے جو ان کے لیے قائم ہوئی، اور ان کا تذکرہ بار بار اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی کچھ اسی طرح سے ہوگا، البتہ نئے حالات اور نئے واقعات اور کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گی، لیکن موضوعات تقریباً وہی رہیں گے۔ ایک جو بنیادی فرق سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں جو موضوع بحث زیادہ رہا، جو زیادہ قوم جس کے زیادہ تر خطاب رہا یا جس کے بارے میں زیادہ تر معلومات ملتی رہیں، وہ تھی یہودیوں کی، یہود کے بارے میں۔ اور سورہ آل عمران جو ہے اس میں جو ایڈریس یا زیادہ جو ہمیں وضاحت کے ساتھ باتیں ملیں گی وہ نصارہ یا عیسائیوں کے بارے میں۔ لیکن یہ قرآن کے اسلوب جو ہے اس میں کسی صورت کا نام اس کے پورے موضوع کا احاطہ نہیں کر سکتا، اسی طرح سورہ کی پورے بہت سارے جو ٹاپکس اس میں آتے ہیں
تو وہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ سورہ جو ہے یہ کسی ایک خاص ٹاپک پہ ہے، ما سوائے آخری پاروں میں جہاں پر صورتیں جو بہت ہی مختصر ہیں اور ایک ہی صورت جو ہے اس میں ایک ٹاپک کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ بہرحال مختلف قسم کے موضوعات آئیں گے اس میں، اور اس میں خاص کر غزوہ احد کا بہت ڈیٹیل سے ذکر ہوگا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ اور کس طرح سے مسلمانوں کا بیہیویئر رہا اور کس طرح سے حالات و واقعات ہوئے، اس کی لائیو کمنٹری جسے کہتے ہیں وہ بھی کافی تفصیل سے آئے گی۔ تو بہرحال جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہمیں موضوعات جو ہیں ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیات کو ہمارے اوپر بہت واضح انداز میں، بہت دلیل کے ساتھ جو اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی وہ ہمارے اوپر بہت مزید واضح ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو جیسا ذکر کیا سورہ آل عمران جو ہے وہ ایک مدنی سورہ ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد، اولاد عمران۔ عمران کون ہے؟ عمران علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ابو کا نام تھا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بنت عمران، یعنی عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کیونکہ آل عمران کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہے تو وہاں سے اس کا نام جو ہے وہ چوز کیا گیا، اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ اس میں یہودیوں کے بارے میں بھی کافی تفصیلات آئیں گی، تو اس نسبت سے بھی آل عمران کا مطلب آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ تو بڑھتے ہیں اس کے اگلے پورشن کی طرف۔ اس کے بارے میں فردر ایک حدیث جو ہے اس کا ذکر کرتا چلوں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ ایک جوڑوں کی شکل میں ہے۔ جس طرح آخری دو صورتیں ہیں سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک صورتوں کا جوڑا ہے، تو اسی طرح سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے وہ بھی صورتوں کا ایک جوڑا ہے، جن میں دونوں کے ٹاپکس، دونوں کا موضوع بحث اور دونوں کا اسلوب، دونوں کو بیان کرنے کی جو ایک پیٹرن ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہے، تو اس لیے ان دونوں صورتوں کو ایک جوڑا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، بلکہ کچھ 2-3 احادیث ہیں جن کو کمبائن کر کے اگر دیکھا جائے تو اس کا موضوع یہ بنتا ہے یا اس کا پیغام ہمیں یہ ہے ان احادیث کا، صحیح احادیث ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تمہارے حق میں گواہی دے گا، اور قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ بدلیوں کی صورت میں، دو بدلیوں کی صورت میں، یا دو پرندوں کے جھنڈ جو ہیں، پرندوں کے غول جو ہیں، پرندوں کے غول بہت ہی گھنے غول، یعنی ایک غول میں بہت زیادہ تعداد میں پرندے، اور وہ اتنے قریب اور اتنے آپس میں ملے ہیں کہ ان کی وجہ سے زمین کے اوپر سایہ ہو جائے، تو اتنے گہرے جھنڈ دو پرندوں کے یا دو گہری سیاہ بدلیاں جو ہیں اس صورت میں یہ دونوں صورتیں آئیں گی، اور وہ لوگ جو ان صورتوں سے محبت کرتے تھے یا ان صورتوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تلاوت کرتے تھے، وہ ان کے حق میں اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ اللہ سے جھگڑا کریں گی، یعنی دو بدلیاں یا دو جو غول ہیں پرندوں کے جھنڈ جو ہیں وہ اللہ سے جھگڑا کریں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو ہم سے محبت کرتے تھے، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے محبت کرتے تھے، یہ تو ہماری تلاوت کیا کرتے تھے، تو اپنی رحمت سے ان کو بخش دے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے، ان حدیث مبارکہ سے ان دونوں صورتوں کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تلاوت کرنا، ان کو سمجھنا اور ان سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں ان کو حاصل کرنا اور ان کو تبلیغ کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ کتنے اہم ہے۔ اور ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان میں بہت ہی اہم ٹاپکس، جس میں اللہ کی بہت ساری اہم نشانیاں، ہمارے اوپر احکامات، ہمارے جو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا،
بہت سارے ہمارے معاشرتی معاملات جو ہیں ان کو بھی بہت واضح طور پر ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا، جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ تو ان صورتوں کے ٹاپکس جو ہیں وہ بھی بہت ہی وسیع اور واضح اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس ان احادیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں قرآن مجید میں۔ بہرحال بڑھتے ہیں، سورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حروف مقطعات ایک کوڈ ورڈ ہیں، اور ایسے حروف ہیں یا ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی، جن کا صحیح مفہوم صرف اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی پتہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ نہیں بتایا گیا، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ تعویلات کرنا اور بہت زیادہ جستجو کرنا وہ بھی بے معنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے تراجم اور ان کی تفاصیل جو ہیں وہ نہیں بتائیں۔ بہرحال پھر بھی علماء نے ان حروف مقطعات کے بارے میں بہت ساری تحقیق، بہت جستجو اور بہت جو ہے بہت ہی تحقیق وغیرہ کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور اس ریسرچ کے بعد انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنے مفروضے جو ہیں وہ قائم کیے ہیں، یا کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنے بیان دیے ہیں، یا کسی طریقے سے ان کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کوئی امت جو ہے، امت مسلمہ جو ہے، وہ کسی ایک مطلب کو یا کسی ایک تشریح کو قبول نہیں کر سکی، اور اس کی زیادہ وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ نہیں بتایا، اور یہ ہمیں اس چیز پر ہی رکنا چاہیے کہ ان کے معنی اور ان کے جو تفسیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جو خدا ہے، اللہ ہے، وہی بہتر جانتا ہے، وہی جانتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس حروف مقطعات کے بارے میں کچھ فردر ڈسکشن ہوگی مختصر الفاظ میں، شاید آج ہی وہ آیات آ جائیں اگر ہمیں موقع ملا، نہیں تو کل تو انشاءاللہ ضرور اس کے بارے میں اگلے ایک آیت آئے گی، اس کے ریفرنس میں ہم دیکھیں گے اس کو۔ آیت نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ، وہ اللہ ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، اس کے سوا، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کہ کوئی اور معبود نہیں اس کے سوا، الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، قائم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہم نے جو پڑھی تھی، غالباً آیت نمبر 255 ہے سورہ بقرہ کی، اس آیت الکرسی کا جو پہلا حصہ تھا وہ یہی تھا، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ تو اس کی تفصیل ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی تھی وہاں پر۔ تو یہ وہی آیت کا پہلا ٹکڑا جو ہے، سیم وہی الفاظ ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں۔ اور کیونکہ جیسا ذکر کیا کہ اس میں بھی ایڈریس جو ہے وہ اہل کتاب بھی ہوں گے، اور اس میں خاص کر نصارہ جو ہیں، یہودی لوگ جو ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کا کلام بھی ہوگا، یا ان کے بارے میں بھی گفت و شنید ہوگی اس سورہ میں۔ تو کیونکہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے، تو آیت اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ تو وہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں، الحی، وہی زندہ ہے اور سب کو زندگی بخشنے والا ہے، القیوم، وہی قائم رکھنے والا ہے، وہی سب سے بڑا قائم رکھنے والا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی اس بات کا مستحق نہیں کہ اس کو معبود کہا جا سکے، کیونکہ وہی ہے جس نے سب کو زندہ کیا، اور وہی ہے جو سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ خود زندہ ہے
وہ اس کی زندگی کسی کے محتاج نہیں، اور اس کی زندگی بے مثال ہے، کسی کے ساتھ مماثلت نہیں رکھ سکتی۔ باقی جتنی کائنات میں جتنے اجسام ہیں، جتنی روحیں ہیں، جتنی نفسیں ہیں، وہ سب کے سب پیدا کی گئیں، تخلیق کی گئیں، اور سب کا ایک معین مدت ہے، لیکن اللہ جو ہے اس کی حیات کسی کی تابع نہیں۔ اسی طرح ساری مخلوقات جو ہیں ان کو قائم رکھنے والا وہ بھی صرف اللہ ہے۔ اور اسی کنٹیکٹ میں جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنی کتابیں آئیں، جتنے رسول آئے، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی ہی تخلیق میں اور اللہ کی ہی معبودات میں، کیونکہ اللہ ہی واحد معبود ہے اور اسی کے آگے سب کے سب سجدہ ریز ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا اس کائنات میں موجود نہیں جو عبادت کے لائق ہے۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل ہم نے پڑھی تھی، بہرحال مختصر الفاظ میں اس کو اتنا ہی یہاں پر مینشن کرنا کافی ہے۔ نزلہ، اس نے اتارا، اس نے نازل کی، اس نے اتاری، علیہ کا، آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے یہ، الکتاب، کتاب، نزل علیہ الکتاب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، وہ کتاب جو حق کے ساتھ اتاری اور وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کتابوں کی، ان کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے تھیں۔ بین یدیہ کا مطلب ہے جو ہاتھوں کے درمیان، ہاتھوں کے درمیان کا مطلب پہلے سے موجود، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے موجود تھیں، وَأَنزَلَ، اور اس نے اتاری، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل۔ اللہ تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ، وہی اکیلا معبود ہے، وہی زندہ ہے اور وہی قائم رکھنے والا ہے، اور اسی نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، یہ کتاب جو قرآن مجید جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کتاب کو اتارا بالحق، کے حق کے ساتھ، جو حق کے ساتھ ہر چیز کو واضح کر دینے والی، یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والی، ہدایت کو گمراہی سے جدا کرنے والی، روشنی کو اندھیرے سے جدا کرنے والی کتاب کو اس نے اتارا۔ وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والی ہے، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی، جو اس سے پہلے تھی، یعنی اس سے پہلے جتنی کتابیں تھیں وہ ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کتاب جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں اللہ نے اتاری وہ کتابیں بھی سچی تھیں، اور دوسری تصدیق یہ کرتی ہے کہ ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی گئیں، اور آخری کتاب یعنی قرآن کے بارے میں پچھلی کتابوں میں جو نشانیاں بیان کی گئیں، وہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ اس کتاب میں کھول کر واضح کر کے بیان کر دی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امت کے سامنے ایک عملی نمونہ جو ہے وہ بھی پیش کر دیا گیا۔ وہ عملی نمونہ اور وہ کتاب جو ہے، یہ کتاب قرآن جو ہے، اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں آیا، یہ اس کی بھی تصدیق ہے کہ وہ کتابیں سچی تھیں، اور ان میں جو پیشین گوئیاں تھیں، جو معلومات دی گئی تھیں آخری نبی کے بارے میں اور آخری کتاب کے بارے میں، وہ بھی سچی تھیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ پچھلی کتابوں کے تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے اتاری، اسی اللہ نے اتاری جو وحدہ لا شریک ہے، جو الحی ہے، جو القیوم ہے، اسی نے اس سے پہلے آنے والی جو دو مشہور کتابیں ہیں، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات اور انجیل جو ہیں وہ بھی اسی اللہ نے اتاری، من قبل، اس سے پہلے، جی میرا خیال ہے آواز ہو رہی ہوگی، میرا نیٹ اچانک بند ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو جاتی۔ جی سوری، پتہ نہیں نیٹ بند ہو گیا تھا، ابھی ریسٹارٹ ہو گیا یہ آٹومیٹکلی۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے۔ من قبل، اس سے قبل یا اس سے پہلے،
ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، جو ایسے پہلے آنے والی کتاب تھیں وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ہدایت تھیں، وانزل اور اسی نے نازل کیا، الفرقان فرقان، فرقان جو فرق کرنے والی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، گمراہی اور ہدایت کے درمیان فرق کرنے والی کتاب جو ہے، جو القرآن ہے، اس کو بھی اسی نے نازل کیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے آنے والی کتابیں جو تھیں وہ بھی اس وقت کے لوگوں کے لیے ہدایت تھیں، اور فرقان جو ہے، جو اس وقت حق اور باطل کو واضح کر رہی ہے، وہ بھی اسی نے نازل کی۔ حق اور باطل کا واضح کرنے کے بھی یہاں پر دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ہمارے سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ بالکل جو حق ہے اور جو باطل ہے، جو ہدایت ہے، جو گمراہی ہے، وہ کھلے الفاظ میں ہمارے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پچھلی جو کتابیں ہیں، تورات اور زبور اور انجیل جو ہے، خاص کر تورات اور انجیل جو ہیں، وہ اس وقت بائبل اور تورا کے نام سے آج بھی موجود ہیں، ان میں کسی نہ کسی طرح سے تحریف ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آج ان کی اصل جو حیت ہے، جو اصل الفاظ ہے، ان صورت میں موجود نہیں۔ ان میں بہت ساری ٹیمپرنگ اور بہت سارے جو اضافی اور بہت سارے تحریف وغیرہ کر دی گئی، لیکن آج بھی ان کتابوں کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے قرآن کے ساتھ، تو وہ ان میں حق اور باطل جو ہے اس کو بھی واضح فرق کر دیتی ہے، کیونکہ ان میں بھی آج بھی بہت ساری باتیں یا آج بھی بہت سارے ان کے جو پیغامات ہیں وہ قرآن سے ٹکراتے نہیں۔ آج بھی قرآن سے اور ان کتابوں میں جو مشترکہ مواد ہے، جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس کو آج بھی ہم صحیح درست مانیں گے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں یا باقی جو اس میں معلومات ہیں، ان کے بارے میں ایمان رکھنا یا ان کو سچا کہنا وہ ہمارے لیے مشکل اس لیے ہے کہ ان میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ آج نہ صرف ہمارے لیے رہنمائی اور فرق کرنے والی کتاب ہے، بلکہ تورات اور انجیل جو اس وقت موجود ہے اس میں بھی کچھ حد تک فرق کر سکتی ہے کہ یہ جو پیغامات ہیں یہ سچے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے مطابق ہیں۔ آج بھی ان کو قرآن سے کمپیئر کریں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن آج میرا نیٹ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، معذرت اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو۔ بہرحال تو آج بھی یہ فرقان جو ہے ہمارے لیے بہت سارے معنوں میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفروا انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا۔ یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہاں پر جو 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 موضوع بحث کے مطابق تو یہ اہل کتاب ہیں اور خاص کر نصارہ ہیں، لیکن انکار کرنے والے میں سے مراد جو اللہ کے احکامات کا اور اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے، شدید سخت، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ، اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام، حکمت انتقام لینے والا ہے۔ اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو الحی ہے، جو القیوم ہے، جس نے اس کتاب کو نازل کیا، جس نے اس کتاب سے پہلے آنے والی کتابوں کو نازل کیا، جس نے حق اور باطل کو بہت واضح طور پر فرق کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیا، جس نے ہدایت اور رہنمائی کو بھی بہت واضح انداز میں اور گمراہی کو بھی بہت واضح انداز میں ہمارے سامنے رکھ دیا کھول کے، اس کے باوجود اگر کوئی ان آیات کا انکار کرتا ہے، یعنی ہدایت کو واضح ہو جانے کے باوجود وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا اور اس سے روگردانی کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے ایک سخت عذاب کی یہاں پر وارننگ دے دی۔ اور اللہ جو ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ حلیم ہے، جہاں پر بہت ہی زیادہ رحیم ہے، جہاں پر بہت ہی زیادہ رحمان ہے، غفار ہے، غفور ہے،
وہاں پر وہ انتقام بھی لینے والا ہے، وہاں پر وہ اس چیز کا بھی حقدار ہے، وہ اس چیز کا بھی احاطہ رکھتا ہے، اس چیز پر بھی غلبہ رکھتا ہے کہ جو اس کے احکامات کی روگردانی کرنے، جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کی آیات کی سے انکار کرے اور اس سے بغاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام بھی لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے انتقام سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خاص رحمتوں سے نوازے ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، کہ نہیں ہے مخفی، نہیں ہے کچھ چھپی ہوئی، الہا اس پر شیئن کوئی چیز، بے شک اللہ وہ ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی فی السماء آسمان میں۔ اللہ تو وہ ہے، بے شک اللہ، کہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں زمین میں اور آسمان میں۔ اللہ تو وہ ہے جس کے لیے کوئی چیز غائب نہیں، جسے کوئی چیز چھپی نہیں۔ یہ چھپی ہوئی چیز ہونا، یا جس کو ہم عام معنوں میں غائب کہتے ہیں، غائب ہونا، غیب کا علم، علم الغیب بھی جسے کہتے ہیں، وہ غیب تو ہمارے لیے ہے، وہ پوشیدہ چیزیں تو ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں، اس کے لیے تو سب کچھ حاضر ہے، اس نے تو سب کچھ تخلیق کیا، اس نے تو سب کچھ مطلب انتظام کیا، اس نے تو سب کچھ چلایا، اور وہ سب کچھ چلانے والا ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی ہے جس کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے سامنے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ تو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز چھپ کے کر لیتے ہیں اور کوئی چیز ظاہر کر کے کرتے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی چیز خفیہ نہیں، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس کے تو سامنے ہر چیز موجود ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں، چاہے وہ زمین میں ہو یا چاہے وہ آسمان میں ہو، یہی یہ پوری کائنات میں اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ هو الذی، وہی ہے جو، هو الذی، وہی ہے جو یصورکم، صورتیں بناتا ہے تمہاری، سنوارتا ہے تمہیں، صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی ارحام، رحموں میں۔ هو الذی یصورکم، وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ جو انسان کو بناتا ہے، جو انسان کی صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹوں میں، وہی ہے جو جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، اس کے سوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، العزیز الحکیم، وہی ہے غالب حکمت والا، وہی ہے غالب حکمت والا۔ وہی اللہ ہے جو رحموں میں صورتیں بناتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے۔ اب رحموں میں صورتیں بنانا، انسان کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اس کے آنے والی اولاد جو ہے اس کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہوگی، وہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کی باطنی جو خصوصیات ہیں وہ کیسی ہوں گی، وہ اعمال میں کیسا ہوگا، وہ عادتوں میں کیسا ہوگا، وہ رہن سہن میں کیسا ہوگا، وہ دین میں کیسا ہوگا۔ اس کی جتنی بھی ظاہری صورتیں ہیں اور جتنی بھی باطنی صورتیں ہیں، وہ سب کی سب صورتیں بنانے والا تو صرف اللہ ہی ہے، اور وہ جس طرح سے چاہے وہ اس کو بناتا ہے۔ اور سبحان اللہ، آج بھی اگر ہم اس کا مظاہرہ کریں تو اس دنیا میں کروڑوں بلکہ اربوں لوگ ہیں، اور اربوں لوگ اس سے پہلے دنیا سے جا چکے، اور پتہ نہیں کتنے ہی ارب ہا لوگ ابھی اس دنیا میں آئیں گے جو اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری صورتیں سب کی سب مختلف ہیں، سب کی سب ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور سب کی سب ایک دوسرے سے زیادہ پہچان رکھتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک قدرت کہ کس طرح سے اس نے اتنی اربوں صورتیں جو ہیں وہ بنائیں، اور ہر ایک کو کسی نہ کسی طور پر ایک دوسرے سے مختلف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صورتیں بھی بناتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی ہے غالب اور حکمت رکھنے والا، غالب حکمت رکھنے والا، حکمت کرنے والا۔ حکمت کہ اس کے علم کے احاطے میں،
اس کی تنظیم، اس کے جس طرح سے وہ چیزوں کو بناتا ہے اور جس طرح سے ان کو سنوارتا ہے اور جس طرح سے ان کا انتظام کرتا ہے اور جس طرح سے وہ نظام قائم کرتا ہے، اس میں جو حکمتیں ہیں وہ ہمارے سامنے کھل کر سامنے جب آتی ہیں تو پھر ہم اللہ کا شکر اور اس کی سبحان جو ہے اس کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کی حکمت اتنی وسیع کہ اس کا احاطہ کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ الحمدللہ 6 آیات کور کی، اور اس میں سورہ آل عمران جو ہے ان کا بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوا۔ تو کل ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ اس پیغام کو ہم بڑھتے رہیں، اور رمضان کا جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے کہنے سننے میں یا سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس بارے میں یا کوئی چیز اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور